الحمد للہ الحمد للہ المنفرد باسمہ الاسماء المختص بالملک الاعز الاحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر يقينا لا تخيلا ولا وهما والباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب غنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے بولیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين
میں راواں تیریاں ہر دم نملیاں یا رسول اللہ میں راواں تیریاں ہر دم نملیاں یا رسول اللہ میں راواں تیریاں ہر دم نملیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ اور جن راواں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا جن راواں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا اساں کعبہ سمجھ لیاں او گلیاں یا رسول اللہ مل کے یا رسول اللہ کی صدائیں آنی چاہیے کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے پر کم از کم اتنا ضرور کہا جائے یا رسول اللہ آپ کا زبان پہ نام نامی آ گیا ہے یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے مل کے بولیں کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ اور اِنَّا حجوادی سیاہی لے کے تے کاغذ لے کے درداں دا اِنَّا حجوادی سیاہی لے کے تے کاغذ لے کے درداں دا میں کئی چٹھیاں تیرے ولے نے گھلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ
تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ والی دو جہاں غم گسار زماں امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے غیور اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور و ممنون ہوں برادر محترم خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الرحمن چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں آپ کے اس حکم نامے پہ حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، اور صاحبزادہ جناب قبلہ محمد نقیب الرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے علاوہ جتنے بھی احباب خصوصاً بالخصوص اہل سنت و جماعت کے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ تنظیم علماء اہل سنت و جماعت ڈھوک حسو کے جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب علماء کرام کا سایہ اہل سنت و جماعت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت علامہ حافظ محمد ناصر صاحب اور بھی جتنے علماء یہاں موجود ہیں، کچھ آباء میرے ساتھ تشریف لائے، میں سب کے اسماء گرامی اگر نہ بھی لوں تو اتنا میرا ایمان ضرور ہے کہ جن کی محفل میں آئے ہیں وہ سب کے نام جانتے ہیں، تو یہ میرے سر کا تاج ہیں۔ اللہ سب علماء کرام کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ جلد از جلد اپنے وقت پر یہ محفل پاک کا اختتام ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ الی آخرہ۔ پروردگار کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، واو کا معنی ہے اور، اِذ کا معنی ہے جب۔ اِذ کا معنی قرآن میں جہاں بھی اِذ اور اِذا آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اذکر، یعنی یاد کیجئے اس وقت کو۔ اخذا پکڑا، اللہ نے میثاق النبیین نبیوں سے میثاق لیا۔ اب یہاں تک یہ آیت کریمہ کا حصہ جو ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک بڑی کامن سینس والی بات ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات یاد کروائی جائے نا تو اس سے پہلے پس منظر ضرور سامنے لایا جاتا ہے۔ مثلا اب میں کسی کو بات یاد کرواتا ہوں کہ یاد کیجئے فلاں جگہ پہ ایسے ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی چیز میں نے آپ کو دکھائی یا آپ نے مجھے دکھائی۔ بات اگر مشکل ہے تو آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کو کوئی چیز دکھائی جائے، یاد کروائی جائے، پکڑائی جائے، سمجھائی جائے، اس کو یاد کروائی جاتی ہے، یا اللہ محبوب کو کون سی چیز یاد کروا رہا ہے؟ کیا تیرا محبوب اس وقت موجود تھا؟
سبحان اللہ آپ کو کہنی ہے، ان حضرات نے نہیں کہنی ہے، آپ نے کہنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جس کو کوئی چیز دکھائی جائے یا پکڑائی جائے، سمجھائی جائے، دکھائی جائے، اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب نور اول میں موجود تھا تو اس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھ رہا تھا نا۔ آگے چلیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ اس وقت انبیاء تھے یا انبیاء کی ارواح تھی؟ انبیاء تھے یا انبیاء کی ارواح تھی نا؟ النبیین کے لفظ آئے ہوئے ہیں، میثاق الارواح کیوں نہیں آیا؟ بھئی آپ بھی تو سمجھے نا، تب مزہ ہے، لطف تب ہے کہ آپ سمجھیں۔ میثاق الارواح کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات تو راز کی ہے نا۔ امام راضی کہتے ہیں اصل میں وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ روح ہوتی ہے اصل، جسم ہوتا ہے بعد میں۔ جب روح اصل موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، نبوت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ رب نے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے النبیین کا لفظ کہہ کے ایک بات کا جواب ضرور دیا ہے۔ زمانے والوں اس بات پہ جھگڑا نہ کرنا کہ نبوت نبی کو کب ملی، نبوت نبی کو، نبوت اور رسالت نبی اور رسول کو کب ملی، اس بات پہ جھگڑا نہ کرنا کہ 40 سال بعد نبی بنے۔ یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا ایک قاعدہ یاد رکھنا، نبی نبی ہوتا ہے اگر عالم ارواح میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے اگر ماں کے پیٹ میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے عالم قبر میں ہو یا عالم حشر میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے چاہے جہاں بھی ہو۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں نا کہ بھئی اگر نبی تھے تو تبھی تو ہر شے نے میرے آقا کو سلام کیا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر سلام کے گجرے پہلے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، میں ذرا بات بن چکی ہے، اب میں آپ کی توجہ مزید چاہتے ہوئے، یا اللہ انبیاء کی ارواح سے وعدہ کیا لیا؟ فرمایا وعدہ یہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کیونکہ کل من ناس علی قدر عقولہم، بات آسان کرنی چاہیے تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آئے۔ میں آسان پیرائے میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ انبیاء سے کیا وعدہ لیا؟ فرمایا وعدہ یہ لیا کہ جب تمہیں میں بھیج دوں رسول بنا کر، نبی بنا کر، کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ میرا کون آ جائے؟ یا اللہ رسول تو 313 ہیں، دوسری روایت کے مطابق 311 ہیں، تیسری روایت کے مطابق 309 ہیں۔ یا اللہ ان رسولوں میں سے کون سا رسول مراد ہے؟ رسول تو نکرہ ہے۔ اب امام جامی لکھتے ہیں اذا جاء التنوین علی النکرۃ فائدۃ التعظیم، جب نکرہ کے اوپر دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں آ جائیں یعنی تنوین آ جائے، اس کا فائدہ فائدۃ التعظیم ہوتا ہے، یعنی وہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا اور نکتہ سننا، اللہ اکبر، میرے رب نے رسول نکرہ کے اوپر تنوین لگا کر زمانے والوں کو بتایا ہے، کائنات والوں اس سے مراد کوئی عام رسول نہیں بلکہ عظمتوں والا رسول مراد ہے۔ عظمتوں والا رسول آ جائے، یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب آ جائے نا عظمتوں والا، پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور بے ضرور ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد بھی فرمانی ہے۔ اچھا بالکل جو تسلسل بنا ہوا ہے اس کو توڑیے گا نہیں، آگے چلتے ہیں۔ یا اللہ مدد تو ایمان تو وہ لاتا ہے، علامہ حافظ ناصر صاحب، علامہ
قاری صاحب قبلہ سجاد قادری صاحب، ایمان تو وہ لاتا ہے، مثلاً میں کہوں کسی بچے کو کھڑے ہو بھئی ایمان لا، کہے گا استاد جی میں تو پہلے ایمان والا ہوں، میں کیسے دوبارہ ایمان لاؤں، کلمہ تو میں نے پہلے کا پڑھا ہوا ہے۔ یا اللہ انبیاء کو فرما رہا ہے، یار سمجھیے بات کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کو کہا جا رہا ہے۔ یا اللہ وہ تو ایمان کی دعوت دینے آئے ہیں، ایمان وہ کیسے لائیں؟ اب امام راضی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رب سمجھانا چاہتا ہے اے انبیاء کی جماعت سنو، جب میرا محبوب آ جائے تم نے ایمان لانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنا کلمہ چھوڑ دینا، میرے یار کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّا، اچھا میں بات جلدی کرنا چاہتا ہوں، وَلَا تَنْصُرُنَّا، مدد بھی کرنی ہے۔ یا اللہ مدد تو اس کی جاتی ہے جو بغیر مجبوری کے تو کوئی مدد مانگتا نہیں ہے، وہ نہ مجبور ہے نہ کوئی جناب وہ ضرورت مند ہے، مدد تو اس کی جاتی ہے جو ضرورت مند بھی ہو مجبور بھی ہو، ہے جی علامہ صاحب، مجبور ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے نا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے بارے میں تو ایسا نہیں نہ سوچ سکتے۔ امام راضی کہتے ہیں اصل میں رب نے نا یہ جو فرمایا نا، اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ بعض اوقات بڑا شفقت کرتے ہوئے چھوٹے کی مدد کرتا ہے، مدد بھی ہو جاتی ہے شفقت بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا بڑے کی خدمت کرتا ہے، مدد بھی ہو جاتی ہے خدمت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اے انبیاء کی جماعت بھیجنا میں نے سب سے آخر میں ہے، تاکیدیں اس لیے لگا کر تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ جب میرا محبوب آئے اس کی خدمت کر کے مدد کر دینا، خدمت بھی ہو جائے گی مدد بھی ہو جائے گی، رب کے قرآن کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہا، رسول کہاں گئے؟ رسول کہاں گئے؟ علم منطق کی بولی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی اور رسول میں، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، رسول عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کی باری جب آئے نا عزت کی تو آج تم سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، رسول آگے نبی پیچھے۔ آج صرف نبی کا لفظ اس لیے کہا جو رسول ہیں وہ نبی بھی تو ہیں نا، اس لیے سب کو ملا کر کھڑا کر دیا، فرمایا آج میرے نبی کی عزت کا جلسہ ہے۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا جو میرے نبی کی عزت کرے گا میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب بات حضور کی آئی ہے نا تو کیوں نہ پھر اس بات کا اظہار کر دیں، میرے اور آپ کے آقا آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن ذکر میرے نبی کا پہلے انبیاء کو تاکیداً فرمایا گیا۔ آؤ اسی لیے میں اور آپ اعلان گلی گلی میں کوچے کوچے میں اعلان کر کے یہ بتاتے ہیں کائنات والو سارے نبی بڑی شانوں والے، بڑی عزتوں والے، بڑے مقام والے، پر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک نہیں تسلسل نہ توڑیے، تاجداروں کا
کرو تاجداروں کا تاجداروں کا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی پروردگار عالم کا اعلان ہوتا ہے اے میرے انبیاء کی جماعت جی پروردگار حکم ہو فرمایا جب میں تمہیں رسول بنا کر میں جب تمہیں نبی بنا کر کائنات میں مبعوث کروں یا اللہ پھر فرمایا ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن فرمایا پھر میرا نبی آ جائے عظمتوں والا رسول آ جائے تقریر ہوتی نہیں ہے تقریر کروائی جاتی ہے آپ سبحان اللہ اونچے انداز میں کہیں گے نا تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ بھئی یار اتنی خوبصورت محفل علامہ نعیم الرحمن صاحب نے سجائی اور آپ کے مقتدیان اور دائیں بائیں سے علماء کے مقتدیان آئے تھے آج حضور کی محفل میں اتنا سرور آیا کہ سما بن جائے یقین مانیے جب حضور کی محفل میں آیا کرو نا پھر سارے غم بھلا کے آیا کرو آؤ پروردگار عالم نے فرمایا ثم جاءکم رسول پھر میرا محبوب آ جائے پھر میرا نبی آ جائے عظمتوں والا رسول آ جائے پھر میرے نبی پر ایمان بھی لانا میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے اچھا میں یہاں رک کے نا ایک اور بات عرض کروں حضرت آدم کا زمانہ آیا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وحی کیا آئی علامہ اسلم صاحب وحی کیا آئی اے پیارے آدم جی یا اللہ فرمایا یہ جو کعبہ ہے نا کعبہ چار دیواری یہ میرا گھر ہے اس کا مطلب ہے حضرت آدم وہاں کھڑے ہوں گے تو تبھی نا کہ یہ چار دیواری میرا سارے بولو یہ کیا ہے میرا گھر ہے یا اللہ کرنا کیا ہے فرمایا اس گھر میں نا جو بھی آ جاتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آئے گا جس کا نام ہوگا ابراہیم وہ ان کی دیواروں کو بلند کرے گا جب دیواریں بلند ہو جائیں گی نا تعمیر مکمل ہو جائے گی جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہوتا ہے نا تو پھر کھڑے ہو کر نا اپنی مزدوری وصول کرتا ہے یا اللہ پھر یہ انبیاء کریں گے کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کریں گے کیا فرمایا کریں گے یہ کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں عرض کریں گے ربنا وبعث فیہم رسولا بات سمجھے نہیں ہے یا اللہ وہ مانگیں گے کیا فرمایا مانگیں گے تو بہت کچھ مگر یوں کہیں گے یا اللہ پہلے وہ نبی عطا فرما جس کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے آؤ رب العالمین اعلان فرما کے حضرت آدم کو وہی فرمائی اے پیارے آدم جی یا اللہ حکم ہو فرمایا جب میرا خلیل دعا مانگے گا عرض کرے گا اے پروردگار ہمیں اپنا وہ نبی عطا فرما وہ رسول عطا فرما جن کے صدقے میں تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے حضرت آدم نے عرض کی میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں جو پڑھا ہے عرض کی یا اللہ اس کا نام کیا ہوگا فرمایا اس کا نام احمد ہوگا یا اللہ پھر فرمایا پھر زمانہ گزرتا چلا جائے گا تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آئے گا
جس کا نام محمد ہوگا، سارے بولیے صلی اللہ ہو۔ یا اللہ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان یہ ہے اگر ان کو نہ بناتا نہ لو بنتے، نہ قلم، نہ زمین، نہ آسمان، نہ حجر، نہ شجر، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ ہی دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ، کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ اے آدم اگر میرا محبوب آ کے نا اس دنیا میں اگر نہ آتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اچھا زمانہ گزرتا گیا، حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، گزر رہے ہیں نا راستے سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی یا اللہ، فرمایا جلدی جا میرے خلیل کو کہہ انزل ہا ہونا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہاں رکیے۔ دوڑتے ہوئے جبریل تشریف لائے تیزی کے ساتھ، عرض کی اللہ فرما رہا ہے انزل 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 ہا ہونا یا ابراہیم، ابراہیم ٹھہر جائیے۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے جواب دیا اے پیارے جبریل یہاں تو نہ سبزہ ہے، نہ غلہ، نہ اناج، نہ پانی، نہ کچھ، نہ انسان، نہ بشر، کچھ بھی نہیں، یہاں رک کے کرنا کیا ہے؟ آگے سے جبریل نے عرض کی اے میرے پیارے رب کے خلیل میں نہیں کہہ رہا، اللہ حکم دے رہا ہے یہاں ٹھہریے۔ فرمایا یہاں کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہمیں نہیں پتا، رب فرما رہا ہے ہا ہونا یخرج النبیو الذی تتم بہ الکلمۃ العلیٰ، یہاں سے ایک نبی آئے گا، ارے جو دین محمدی لے کر آئے گا اور دین محمدی کی تکمیل کر کے واپس جائے گا۔ اچھا یہاں تک اچھا 17 انبیاء کرام کے ذکر میں نے بیان کیے ہیں جمعۃ المبارک پہ، لیکن ان میں سے آخری حضرت موسیٰ کا عرض کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ذوق کی طرف بھی آنا ہے نا تو پھر وقت بھی میرے پاس کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی یا اللہ کیا حکم کیا ہے؟ فرمایا اے پیارے کلیم اللہ جی یا اللہ، فرمایا من لقینی وہو جاہد باحمد، اے پیارے موسیٰ جو میرے نبی کا دامن پکڑے بغیر وسیلے کے، آئے ہائے ہائے یار سمجھے نہیں ہونا، کس کے بغیر وسیلے کے وہ آ جائے پھر کہے کہ میں رب کو منا لوں؟ فرمایا نا وَهُوَ جَاهِدٌ بِأَحْمَدْ أَدْخَلْتُهُ النَّارِ، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ یا اللہ پھر اپنائے گا کسے؟ اپنا کسے بنائے گا؟ فرمایا جو میرے یار کے در پہ آ جائے گا دامن پکڑنا اس کا کام ہے، جنت میں داخل کرنا رب کا کام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر یا اللہ من احمد، من موصولہ ہے، یا اللہ کون سا احمد؟ فرمایا احمد وہی ہے اگر ان کو نہ بناتا تو کوئی شے بھی نہ بناتا۔ یا اللہ پھر فرمایا میں نے نہ اپنے نبی پر اور اپنے نبی کے ساتھ ان کی امت پر یہ انعام کیا ہے کہ میں نے سب پہ جنت حرام کر دی ہے، اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرا محبوب اور ان کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ آگے سے نا حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ امت کون سی ہے؟ فرمایا امت وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر بھی رب رب کرے گی، دن کو چلتے پھرتے بھی اپنے رب کا ذکر کرے گی۔
میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں نا تو میرا دل مچل جاتا ہے، یار ہم کتنے مقدر والے ہیں، رب پچھلے نبیوں کے سامنے ہماری تعریفیں کر رہا ہے اور ہم رات کو سوئے رہتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ہم دن کو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اسی طرح مصروفیت میں وقت گزار دیتے ہیں، کیا میرا رب ناراض نہیں ہوگا؟ اوہ میں تو تمہاری تعریف کرتا رہا ہوں، تم نے کیا رنگ لگایا، تم نے نماز بھی نہیں پڑھی، میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچائی۔ آؤ میرا تیرا نبی، وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، سارے نبیوں کی شان ایک طرف، میرا تیرا نبی مقام لے کر سب سے بلند و بالا آیا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ آؤ میرا تیرا نبی وہ نبی ہے، سب نبیوں کا مقام، سب نبیوں کی شانیں اپنی جگہ بلند و بالا ہے، پر انج کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی رسول بھی نہیں آیا، جویں رب نے اپنے محبوب نو سر دیا والا تو لے کے پیرا دیا ناخنا تک سراپا معجزات والا نبی بنا کے بھیجے آئے۔ میرے محبوب، اچھا میں موضوع جو تھا وہ کیا تھا؟ موضوع میلادی ہے۔ موضوع کیا ہے بولو؟ موضوع کیا ہے؟ سارے بولو موضوع کیا ہے؟ میلادی ہے۔ اچھا کوئی میلاد کا انکار کرے اس سے ذرا 1 منٹ رک کے پوچھنا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہے گا بھئی میں تو میلاد کا انکار کر رہا ہوں کہ بھئی میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہو حیا کو ہاتھ مار، نبی پاک کا میلاد ہوا ہے تو تبھی تم نے کلمہ پڑھا نا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ مولود سے نا بھئی پیدا ہونا۔ تم تو نبی کے پیدا ہونے کا انکار کر رہے ہو۔ نا نبی کے پیدا ہونے کا انکار نہ کر، اپنے مقدر پہ ناز کر، اگر حضور نہ آتے تو تجھے مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ آؤ میرا تیرا نبی کتنی عظمتیں لے کر دنیا میں آئے۔ میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں لوگو جب حضور دنیا میں آنے والے، دنیا میں آنے کا وقت آیا، میں نے ہر طرف میں نے نور ہی نور دیکھا، ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں۔ جب میرے نبی میرے بطن میں آئے، پہلا مہینہ آیا، تب سے میں برکتوں کا ظہور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں لوگو حیران ہو جاؤ گے جب میرے نبی میرے پیٹ میں آئے، پہلا مہینہ ہے، میری سہیلیاں میرے پاس آئیں، میرے بابا جان حضرت عبدالمطلب میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آمینہ کتنی پیاری خوشبو لگائی ہے، کتنی پیاری خوشبویں تمہارے سے آ رہی ہیں۔ میں آگے سے جواب دیتی ہوں، اے بابا جان اور اے میری سہیلیوں، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، جب سے حضور آئے ہیں اللہ نے میرے جسم کو معطر بنا دیا ہے۔ خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، مل کے بولو خوشبو بھری فضائیں سونا جو آ گیا ہے، مل کے بولو سونا بلند کرو آمد مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔
खुशबू भरी फिजाएं सोना जो आ गया है होठा ते मरहबाए होठा ते मरहबाए सोना जो आ गया है सोना जो आ गया है। आओ मेरे नबी की आमद अभी पेट में है, अभी दुनिया में नहीं जलवा फरमा हुए, मगर आपकी बरकतें दुनिया वालों में रब ने पहले जाहिर फरमा के सबको बता दिया है। जमाने वालों हर नबी आया बड़े मकाम लेकर आया, बड़ी शानें लेकर आया, बड़ी अजमतें लेकर आया, पर आने वाले नबी और है, मेरा महबूब और है, मेरा नबी और है, मेरा नबी और है। हजरत सैयदा आमिना आपकी वालिदा फरमाती हैं, मैं पत्थर पे पाँव रखती हूँ, मेरे नबी की बरकत से पत्थर भी रूही की तरह मौम हो जाया करते हैं। मैं कुएं पे पानी लेने जाती हूँ, पानी उबल के मेरे कदमों में आ जाता है, धूप पे चल रही हूँ, बादल छाया करता है, फतनज़्ज़लत तुयूर, परिंदे जमीन पे आते हैं, मेरे नबी के दिल से नूर की खैरात लेने आते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के जुमले पढ़ रहा हूँ, कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो बंदा है, कहते हैं फतनज़्ज़लत तुयूर, आसमान से परिंदे आते हैं नूर के। आय हाय, किसके बोलो, सारे बोलो, किसके परिंदे? नूर के परिंदे। अब नूर के परिंदे लेने क्या आते थे? आगे से कहते हैं जी, हजरत आपकी वालिदा माजिदा कहती हैं वो मेरे नबी के दिल से, किससे? किससे? दिल से नूर की खैरात लेने आते हैं। हर जगह हमें आला हजरत याद आ जाता है। लोग कहते हैं जी आला हजरत को छोड़ दो, मैंने कहा आला हजरत को क्यों छोड़ें? आला हजरत को क्यों छोड़ें? वो जी आला हजरत नहीं लिखना चाहिए। मैंने कहा आला हजरत की निस्बत भाई नहीं लिखनी चाहिए। मैंने कहा आला हजरत ना होते ना तो आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। उस बंदे ने हमें फिक्र ही ऐसी पाकीज़ा अता फरमाई है, खुदा की कसम हम आला हजरत के सारी जिंदगी एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमें हुजूर के सहाबा का दामन भी पकड़ाया, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज भी सिखाया है। इसीलिए आला हजरत बोले, आपने फरमाया सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदे कलेने नूर का आया है तारा नूर का। मिलके बोलिए सदे कलेने नूर का आया है तारा नूर, सदे कलेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे नबी की वालिदा फरमाती हैं लोगों में तुम्हें क्या क्या बताऊं। फरमाती हैं जब मैं जंगल के पास से गुजरूं दरिंदे भी मुझे कहते हैं अस्सलामो अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे मोहम्मद पे भी सलाम हो। अल्लामा असलम साहब, बरादरान, मेरी तरफ आपने तवज्जो एक लम्हे के लिए करनी है। मैं आप उलमा से पूछता हूँ, अल्लामा हाफिज साहब उलमा से, कि हुजूर को, हुजूर की अम्मी को तो पता था कि मेरे पेट में हुजूर हैं,
ان درندوں اور پتھروں کو کس نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی ماں جا رہی ہے؟ امام زرقانی لکھتے ہیں وَمَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ، جب حضور پہلے دن اپنی امی کے پیٹ میں آئے نا تو مشرق کے جانور مغرب اور مغرب کے جانور مشرق والوں کی طرف دوڑ کے نا جپھیاں لگا کر مبارکیں دے کر کہنے لگے اپنے مقدر پہ ناز کرو، آج رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ میں بڑے درد بھرے انداز میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کائنات کا کوئی ایسا محب بتاؤ جو سچا محب ہو اور پھر اپنا محبوب کسی کو دے دے۔ بتاؤ نا، کوئی محب اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ قبلہ محب اپنے محبوب کو سنبھال کے رکھتا ہے، محب اپنے محبوب کو پاس رکھتا ہے۔ محبوب دینے کی چیزیں نہیں ہوتی، محبوب کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ گج وج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جڑا گج وج کے کھولے خدا مدینے کھڑے، جڑا نہ بولے خدا دینے کھڑے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک من سب نبیان تاجدار ختم نبوت۔ اپنے محبوب کو ہمیں دیا، کوئی بندہ کسی کو محبوب نہیں دیتا، لیکن واہ میرے مالک تیرے خزانے میں ایک ہی محبوب تھا، تو نے ان غلاموں کو عطا فرما دیا۔ ہم پھر اپنے فخر سے کیوں نہ یہ بات کہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آؤ کہنے والا بڑے پیار سے کہہ کے چلا گیا کہ طیبہ والمومایا، طیبہ والمومایا، ایک سوڑا تو لگنے دوجا پھر بھی تو آیا، اور عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیا نیمیاں دے سونا فرق مٹانا آیا، تاجدار ختم نبوت، دو میں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ ایک جملہ میرا قبول کر لیں، بہت کڑوا جملہ ہوگا لیکن جملہ بڑا زبردست ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور بے ضرور مدد کرنی ہے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے میرے نبی کی عزت کی اور مدد کی، کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہاں پر نا مفسرین نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا نصروہ سے مراد
نبی کی مدد نہیں، حقیقت میں رب بتانا چاہتا ہے نبی کی مدد، دین کی مدد کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے بولو، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جو دین کی مدد کرے گا وہ سیدہ زہرا کے بابا کی مدد کرے گا۔ میں نے رات کو یہ جملہ ایویں اچانک آ گیا نا، میں نے کہا واہ بابا، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی، آپ کی فراست کو کروڑوں سلام۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، فرمایا کرتے تھے یا اللہ جس جس تیرے دین دا راستہ روکیا انہاں چن چن کے ماری، یا اللہ انہاں چن چن کے ذلیل کریں۔ میں کہ اپنے اپنے مقدر دی گل ہے، کوئی نائل ہو کے ذلیل ہونے، کوئی ذلیل ہو کے نائل ہونے۔ باپ پی گئے ہو جملہ تو پھر جان دے ہو گل ختم ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ارے کسی کے جنازے میں ایک صف بھی نہ بنے، لیکن واہ امیر المجاہدین آپ کی عزتوں پہ کروڑوں سلام ہو۔ ارے محمد عربی کی ختم نبوت پہ وہ کام کر گیا، تبھی تو فخر سے کہا کرتے تھے حضور دی محبت اتنی کم از کم لے کے جاؤ، جدو مرو نا تو پھر اے آکھنا بھی نہ پوے ہیں، روح جب میری پیراہن خاک سے نکلے روزے سے آواز آئے وہ دیکھو محمد کا فقیر آیا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا جس دا ہاتھ بلند ہو رہا میرا ایمان ہے، تراقب احوالہم و تشاہد اعمالہم۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں نبی اپنے امتیوں کے حال بھی جانتے ہیں، اعمال بھی جانتے ہیں۔ بس میں گل مکان دے بالکل قریب آ گیا تے جڑا جڑا چاہنا اسی ہاتھ نبی دی عزت تے بلند کریے تے سرکار راضی ہومن ہیں تو او پھر ایک باری ہاتھ بلند کر کے جواب دینا تاجدار ختم نبوت۔ آؤ میاں صاحب نے فرمایا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے تو جگ دی خبر رکھ دے۔ بس آؤ میں ان آخری لمحات اندر کیونکہ پیغام بھی دینا تے دو جملے حضور دی شان دے سن لو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حضور پیدا ہو گئے نا، جدوں پیدا ہون تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں ایک دن نہ میں تیار کروایا۔ اچھا پہلے دن دی گل سنو، حضرت صفیہ حضور دی پھپھی جان آپ کہنیان کہ میں نہ نیڑے آئی تے میرا ارادہ سی میں حضور نو غسل بھی کراواں، سرما بھی پواواں، تیل بھی لگاواں، کنگھی بھی کراں تے انہاں دی ہلے ناف بریدہ کیونکہ سرکار تشریف فرما ہوئے ہیں تے ختنہ بھی ہونا تیار ہونا حضور نے، لیکن کہنے میں آ کے جدو سونے نو چایا میریاں چیخاں نکل گیاں، کہنیاں میں بے ہوش ہو کے گریاں۔ جدو ہوش آئی نا پھر حضور دا دیدار کیتا تے حاطف غیب چو آواز آئی اے صفیہ تو پریشان نہ ہو، غسل وہ کرتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں، یہ پاک ہونے نہیں آیا، طیباً طاہرہ یہ زمانے کو پاک کرنے آیا ہے۔ حضرت صفیہ کہندیاں نے میں حیران ہو گئیاں، مغسول ہیں مغسول ہیں، سونا غسل بھی کر کے آیا ہے، مقہول ہیں، سونا جناب والا سرما بھی پاک آیا، مدہون ہے، تیل بھی لگا ہویا، کنگھی بھی ہوئی ہے، گویا میں نو آواز دے کے سمجھایا جا رہا ہے اے صفیہ اے ساڑا او محبوب ہے، غسل او کر دینے جڑے
ناپاک ہون اے پاک ہون نہیں آیا طیباً طاہرا اے تے سارے زمانے نو پاک کرن آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک دی ولادت تو بعد بڑے بڑے انوار و تجلیات ویکھے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کہنیاں جدو میں حضور نو لے کے کعبہ شریف دے قریب آئیاں، میرے شوہر نا میرا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے قریب کر کے کہنے میرے نیڑے آ، میں نیڑے ہوئیاں نا میں نے کہنے واللہ یا حلیمتو لقد اخذتے نسمتا مبارکتن، اللہ دی قسمیں اے حلیمہ ایڈا مبارک روح لے کے آئی ہیں جس ویلے دے حضور آئے نے ساڑھے وارے نے آرے ہو گئے۔ کہنیاں اسی بیٹھے ہیں سواری تے سواری ٹورے ہی نہ۔ پھر میں غور کیتا تے اس نے آواز اس طرح سر چاہ کے میں دیتی سواری نے۔ قاضی یوسف صالح شامی نے لکھیا آواز دے کے مجھے سواری کہنے لگی حلیمہ یہ جو چادر میں پیچھے اپنے نبی کو باندھا ہے نا یہاں سے نکال اپنے سینے لگا، یہ تو سارے زمانے کو سینے لگانے آیا ہے، میں تب اٹھوں گی۔ کہتی ہیں میں سینے لگایا نا تو سواری اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتا، اتنی تیز گئی کہ اپنے علاقے جلدی پہنچ گئی۔ ساریاں پچھو آئیاں انہاں کہ تو اچھا نہیں کیتا، سارے تو پہلے آئی نا، آج سواری بدل لیا انہاں کہ سواری نہیں بدلی سوار بدل لیا ہے۔ اچھا بڑے جواب دیتے مطمئن نہ ہوئیاں۔ قاضی یوسف صالح شامی کتاب دنائیں سبل الہدا والرشاد کہنیاں بالآخر نہ او بول پئی، سواری بول کے آکھن لگی او کڑیو میری مالکہ نہ کچھ نہ آکھو مینڈ کڑو پچھو میں کیوں جلدی آئیاں، چل کے کون آتا ہے بولو؟ سواری آتی ہے، سواری آتی ہے نا، جو اوپر بیٹھتا ہے وہ تو نہیں نہ چل کے آتا۔ بھئی میں آئی ہیں میرے کو لو پچھو انہاں آکھا چل بولی پئی ہیں، انسانہ دی بولی کدے جانور نہیں بولے پر بول پئی تے دسنا۔ اس آکھا سنو بڑی پیور عربی بڑی فصیح و بلی بول کے آکھن لگی من علا ظہری خیار النبیین و سید المرسلین و امام الاولین والآخرین و حبیب رب العالمین۔ کہنے لگی وہ جو میری کمر پہ آیا ہے نا خیار النبیین نبیوں میں سب سے بہتر ہے، وہ سید المرسلین رسولوں کا سردار ہے، وہ امام الاولین والآخرین یہ پہلے اندوی امام ہے بعد اندوی امام ہے، وہ حبیب رب العالمین رب دا محبوب پڑھ کے آیا۔ میں بس ایک آخری نقطہ دے کے گل ختم کر رہا ہوں، ایک گل دا جواب دیو امام الاولین والآخرین اور جانور بھی حضور کی ختم نبوت کو مان جائیں، اور جانور بھی میرے نبی کی ختم نبوت کو مان جائیں، جو کلمہ پڑھے وہ نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے۔ میں آکھیا نانا رب آپ بنایا غم خار بڑا سونا نالے خود فرمایا میرا یار بڑا سونا دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے نے جس وار نبی آیا او وار بڑا سونا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب دی محنت نو کاوش نو علامہ صاحب دے جتنے بھی معاونین جتنے بھی انہ دے دوست احباب نے محنت کی تھی اللہ سب دی محنت قبول فرمائے۔ حسن بھائی جنہ دا ساؤنڈ سسٹم لگا ہویا بڑے احسن انداز جنہ چلایا،
میں بیماری دے باوجود اتنی تقریر کر لئی ہے تے میں انہاں واسطے بھی دعا کرنا اللہ انہاں دے بھی جان مال رزق کی برکتاں عطا فرمائے. جتنے میرے سجے کھبے علماء نے سب دی آمد اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تے میلاد مستحب ہے تے 5 وقت دی نماز فرض ہے. 5 وقت دی نماز پڑھو گے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ 5 وقت دی نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے. تے حضور دی ختم نبوت تے ایمان لے آؤ، پکا پختہ اعلان کرو، اپنی نسلوں ہی دسو حضور دے ختم نبوت دا سپاہی بناؤ. نہیں تے کئی اوراں نے پیچھے لگے رہے نا، آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے. پہلا بھی گیا تے جمعہ والا تہاڑا، آج دعا بھی گیا تے جمعہ والا تہاڑا. میں کہا آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.